دشمن کی تمام تر سازشیں ناکام، دوحہ مذاکرات کامیاب، پاکستان اور افغانستان فوری طور پر جنگ بندی پر رضامند، سیز فائر پر اتفاق قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق فالو اپ اجلاس اور امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر اتفاق۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ امید ہے جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی کشیدگی کا خاتمہ کرے گی۔ گزشتہ روز قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ کی میزبانی میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا۔ پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف، افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ خواجہ آصف نے پاک افغان سیز فائر معاہدے کی تصدیق کر دی۔ وزیر دفاع نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ وفود کی 25 اکتوبر کو دوبارہ استنبول میں ملاقات شیڈیول۔ دونوں ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ پاکستان نے امن و استحکام کے لیے اہم قدم اٹھایا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رہیں گی۔ خواجہ آصف کا قطر اور ترکیہ کے کردار پر تہ دل سے اظہار تشکر۔ افغان طالبان رجیم کو افغانستان میں پناہ گزین پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے۔ دشمن کا فتنہ الہند فتنہ الخوارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا، اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ پراکسیز کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال تشویشناک ہے۔ افغان شہری دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں۔ یقین رکھیں کہ دشمن کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے۔ پاک فوج ہر محاذ پر چوکس ہے۔ پاکستان کے بہادر عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دیں گے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ جوہری ماحول میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، دوبارہ جارحیت کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستان کسی بھی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران قوم اپنی فوج کے ساتھ فولاد کی طرح کھڑی تھی۔ آپریشن بنیاد مرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ پاکستان نے اصلی دشمن کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت بنیادی مسائل عالمی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کرے۔ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے خدمات پیش کرنا پاکستانی عوام اور مسلح افواج کے لیے اعزاز ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا۔ پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہے۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ سے مضبوط تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا خوش آئند پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کا فون۔ علاقائی صورتحال، افغانستان کے ساتھ کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کے لیے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام چاہتا ہے، تاہم اسے افغان سرزمین سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا سامنا ہے۔ انور ابراہیم نے علاقائی کشیدگی میں کمی اور امن و استحکام کی بحالی میں تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ جہانیہ میں ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے فتح سے نوازا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ میں فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ان کی قیادت میں پاک افواج نے وطن عزیز کا دفاع یقینی بنایا۔ پاکستان نے 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا ICC کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ الفاظ اور مفہوم دونوں کی سختی سے تردید۔
فوری تصحیح کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے ICC کے جانبدارانہ اور قبل از وقت بیان کو رد کر دیا۔ کہا متنازع دعویٰ طے شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ ICC نے دعووں کی تصدیق کے لیے آزاد قابل اعتماد ثبوت پیش نہیں کیا۔ ایسے واقعات نے ICC کی غیر جانبداری پر اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ عالمی ریگولیٹری ادارے کو کسی جانبدار بیانیے کو فروغ دینے یا میچ مینجمنٹ کے تنازعات کو بار بار جنم دینے کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ توقع ہے ICC غیر جانبداری، بین الاقوامی اصول انصاف، بے لاگ طرز عمل کو بحال کرے گی۔ ICC اپنی آزادی اور کھیل کی رخ کو برقرار رکھے، غیر مصدقہ دعووں کی تصدیق کرنے سے گریز کرے، سیاسی مفاد کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دے۔ پاکستان ہمیشہ موقف رکھتا آیا ہے کہ سیاست کو کھیل سے دور رکھا جائے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی رہی ہے۔ ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شیری رحمان کی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا پیپلز پارٹی دہشت گردی سے متعلق تمام چیلنجز کو سمجھتی ہے۔ GB اور آزاد کشمیر کے مسائل پر تشویش ہے، وہاں سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور امداد کا مطالبہ کیا اور بلاول بھٹو نے خود متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جس کے بعد وفاقی حکومت نے ان کی تجاویز کو تسلیم کیا۔ سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان کاشتکاروں کو ہوا، انہیں گندم کے نرخ دیے جائیں۔ امید ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کو امداد فراہم کی جائے گی۔ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو تاریخی شکست دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ ججز ضابطہ اخلاق میں مجوزہ ترامیم اکثریتی فیصلے سے منظور کر لی گئی۔ اعلامیے کے مطابق جج آئینی حلف کی خلاف ورزی کرنے والے کسی اقدام کی حمایت نہیں کرے گا۔ جج کو کسی سیاسی یا عوامی تنازع میں شامل نہیں ہونا۔ ججز کے میڈیا سے بات کرنے کی پابندی ہوگی۔ ججز الزامات کا جواب تحریری طور پر ادارہ جاتی رد عمل کے لیے قائم کمیٹی کو بھیجیں گے۔ ججز کو ہر قسم کے اندرونی یا بیرونی دباؤ سے آزاد رہنے کی تاکید۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق جج کو ہر معاملے میں مکمل غیر جانبداری اختیار کرنی چاہیے۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج کو عدالتی کام میں تیزی اور فیصلوں سے تاخیر سے گریز کرنے کا پابند بنایا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے مجموعی طور پر 74 شکایات کا جائزہ لیا۔ 70 شکایات داخل دفتر 4 پر مزید کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں جاری۔ JP مورگن کے سینئر انتظامی وفد نے محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے وفد کو چین کی مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے پہلے اجرا سے متعلق آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے حکومت کے نجکاری پروگرام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ فرسٹ ویمن بینک کی سرکاری سطح پر G2G فروخت پر بات چیت کی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ کمپنیاں ریکوڈک منصوبے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ امید ہے ایگزم بینک جلد اس منصوبے کے مالیاتی اشتراک میں شامل ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ترکیہ کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ FBR کے اصلاحاتی سفر کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ٹیکس ٹو GDP تناسب کو بڑھانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی درخواست پر اعتراض عائد۔ رجسٹرار آفس نے کیس پیر کو مقرر کر دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر سماعت کریں گے۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا، پھر کیوں درخواست دائر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے وکیل علی بخاری کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سہیل افریدی نے کہا وہ صرف بانی PTI کو جواب دہ ہیں، ان کا فوکس امن و امان، ترقیاتی منصوبوں اور گڈ گورننس پر ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق بانی نے صرف مزمل اسلم کو کابینہ کے لیے کنفرم کیا ہے۔ پاکستان کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرے گا تو ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے بلٹ پروف گاڑیاں خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دی۔ وزارت داخلہ میں خصوصی تقریب کے دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گاڑیوں کی چابیاں IG خیبر پختونخوا پولیس ذوالفقار حمید کے حوالے کی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی موجود تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پولیس افسروں اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔